اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے اس درس میں مجھے اور آپ کو بیٹھنے کی توفیق دی۔ اس میں جو وقت لگتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، جو دقت پیش آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر اور ثواب آپ کو انشاءاللہ عطا فرمائے۔ اس پر مجھے اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ گزشتہ درسوں میں جو چیز ہمارے ساتھ ہے، عدت کے مسائل۔ عدت، عورت چند مخصوص حالات میں عورت عدت کے مرحلے سے گزرتی ہے۔ عدت کیوں کرتی ہے عورت؟ یا تو طلاق پر یا تو اس کے شوہر کے انتقال پر۔ پہلے تو ایسا آپ سمجھ لیں کہ عدت اس کی دو شقاتیں ہیں۔ یہ کسی وجہ سے اسے طلاق ہو جائے، طلاق کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، خلا میں یا نکاح کے فسخ ہونے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، یا اس کے شوہر کے انتقال پر۔ تو پہلی دو صورتیں ہیں کہ عورت کی عدت کا سبب اس کا طلاق ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہے۔ پہلی شکل، عورت جب عدت میں آتی ہے تو کبھی حاملہ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی۔ تو کہا کہ جو عورت حمل سے ہو اور اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دیا ہو یا اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، اس کی عدت، اس کا حمل ختم ہو جانا ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ ایسی عورت جو حمل سے ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دیا ہے یا وفات ہو گئی ہے، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ بچے کو پیدا کرے، اور سیدھی بات سے سمجھ میں آنے والی ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اس کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن۔ وہ عورت جس کی شوہر کا انتقال ہوتا ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ وہ عورت اپنے شوہر سے ملی ہو یا نہ ملی ہو، صرف اس کے شوہر کا انتقال ہوا، نکاح ہوا، فوراً اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی عدت کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے 10 دن۔ اچھی طرح ہم لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اسی طرح 130 دن، سیدھی بات ہے، 130 ڈیز۔ اسی طرح وہ عورت جس کو طلاق ہو جاتی ہے، اس کی عدت کتنا ہے؟ 3 ہے، 3 قروء۔ چاہے وہ طلاق اس کی رجعی ہو یا طلاق بائن ہو۔ طلاق رجعی جس میں دوبارہ لینے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت جس کو حیض نہیں آتا، کم عمر ہے یا جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اس کی عدت کتنا ہے؟ 3 مہینے ہے، 3 اشہر 90 ڈیز۔ اسی طرح وہ عورت جو خلا لیتی ہے، اس کی عدت کتنا ہے؟ نہیں، وہ عورت جو خلا لیتی ہے، اس کی عدت کہا حیضۃ واحدہ، ایک حیضہ۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کی حیض بھی، اس کی عدت بھی دوسروں کی طرح ہے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں، 1 مہینہ اگر وہ عدت کر لیتی ہے خلا لینے والی عورت تو بس ہے، وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے، 1 مہینے کا ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا، ایک عورت ہے جس کو کسی بڑے حادثے کی وجہ سے ہسپتال میں سرجری ہوئی ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں نے اس عورت کو بتایا نہیں کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ وہ خود سرجری کے مراحل سے گزر رہی ہے، اس کی حالت خود خراب ہے۔ شوہر کے انتقال کی خبر دیں گے تو اس کی حالت کیا ہو جائے گی؟ اور بگڑ جائے گی۔ لوگوں نے بتایا نہیں،
اس ڈر سے کہ کہیں اس کی بیماری بڑھ نہ جائے۔ اب اس کی عدت کیسی ہے؟ اس کی عدت کیسی ہے؟ اسے معلوم ہو نہ معلوم ہو عورت کو، شوہر انتقال ہونے کے بعد سے اس کی عدت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی، گرچہ کہ وہ عورت ہسپتال میں ہے، اس کی عدت کیا ہو گئی؟ شروع ہو گئی، اس کی عدت کے ایام کٹ گئے۔ اسی طرح کہتے ہیں جس دن اس کی طلاق ہوگی اس دن سے اس کی عدت کا شمار ہوگا، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ عورت کو معلوم ہو۔ یہ چند باتیں تھیں جو گزشتہ درسوں میں ہمارے ساتھ تھی، اس کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو میں حالت بتاتا ہوں، آپ فتویٰ بتائیے انشاءاللہ۔ میں حالت بتاتا ہوں، آپ کیا کیجیے، مجھے فتویٰ بولیے۔ ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، یعنی دونوں آپس میں ملے ہیں اور وہ شوہر اس سے جدا ہو گیا، یعنی وفات پا گیا، عورت حمل سے ہے، اس کی عدت کیا ہے؟ ڈیلیوری ہوتے ہی اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اب شعیب بھائی بولیں۔ المدخول بہا، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ہے اور اس کا شوہر اسے طلاق دیتا ہے اور وہ حمل سے ہے، اس کی عدت اچھا المدخول بہا، ایک ایسی عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق کے ذریعے اسے الگ کیا ہے اور وہ عورت حمل سے ہے، اس کی عدت کیسا؟ لیکن طلاق حکمن ہو جاتی ہے طلاق، تب اس کی عدت بھی وضع حمل ہے، کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو جاتا، دونوں کا سیم۔ ایک اور چیز ہے المدخول بہا، ایک ایسی عورت جس کو اس کے شوہر نے وفات کے ذریعے سے اس سے جدائی ہو گئی اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی تھی اور وہ عورت حمل سے نہیں ہے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن، حمل سے نہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ جی رہی تھی اور اس کو طلاق ہو گئی اور وہ حمل سے نہیں ہے، وہ ایسی عورت ہے جس کو حیض آتا ہے، 3 حیض اس کا شمار ہوگا۔ تو یہ چند مسائل ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں، لیکن ایک حالت ہے جو ابھی میں آپ کو بولتا ہوں۔ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے شوہر سے ملی ہی نہیں، نکاح ہوا ملی ہی نہیں، اس کے شوہر نے اسے طلاق دے کر الگ کر دیا، اس پر کتنی عدت ہے؟ کچھ نہیں ہوا، ملی ہی نہیں، اس پر عدت نہیں ہے، اس پر عدت ہے۔ غیر مدخول بہا وفراقها زوجها بطلاق لا عدت علیہا، اس پر کسی طرح کی کوئی عدت نہیں ہے۔ ایک اور مسئلہ ہمارے ساتھ ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ، ایک مسئلہ ہم سنیں گے، اس کے بعد جو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے دودھ پلانے کا۔ عورت بچے کو کتنے مہینے دودھ پلائے، کیا دودھ پلانے کی ذمہ داری عورت کی ہے، اس کا خرچ، تو یہ سارے مسائل انشاءاللہ اس کے بعد۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہے تعریف الاحداد۔ احداد سوگ منانا، کیا بولتے اسے؟ ماتم منانا بولتے ہیں، کیا بولتے اسے؟ سوگ منانا بولتے ہیں، کیا بولیں گے اسے؟ عورت عدت کی حالت میں ہے تو عدت کی حالت میں کیا کرے گی؟ غم کا اظہار کرے گی۔ کیا کرے گی؟ غم کا اظہار کرے گی۔ الحد وهو المنع، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ عورت اپنے آپ سے زینت کو روک لے گی۔ عورت کیا کرے گی؟ زیب و زینت کی چیزوں کو کیا کرے گی؟ روک لے گی۔
بھڑکدار کپڑا نہیں پہنے گی، زیور نہیں پہنے گی، مہندی نہیں لگائے گی۔ مطلب کیا کہ عورت کس حالت میں ہے؟ سو ماتم کی حالت میں، ماتم کی حالت میں۔ وَمُلَازَمَةَ الْبَيْتِ، اور کہاں رہے گی عورت؟ گھر میں رہے گی، باہر بلا ضرورت نہیں جائے گی۔ البتہ علماء نے کہا ہے کہ ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے موت کا غم بھلانے کے لیے کہیں درس ہوتا ہے تو جانا چاہتی ہے، جا سکتی ہے، کیا کر سکتی ہے؟ جا سکتی ہے، اس لیے کہ علم ایک ضرورت ہے۔ علم کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ جیسے اس کی میڈیکل کے لیے ڈاکٹر کے لیے جا سکتی ہے، تو یہ روحانی ڈاکٹر ہے، یہاں وہ کیا کر سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ یہ دیکھیے آج جس اس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ سوگ منانے کی، مطلب عورت کیسے عدت کی حالت میں کیسے گزارے گی، کیسے اپنے حال میں رہے گی۔ تو ایک کیسا؟ وہ تو ہم پڑھ چکے نا، اس کا تو کیا نہیں ہوگا، اسے تو عدت ہے ہی۔ اگر طلاق ہو جاتی ہے، ملنے سے پہلے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس سے پر کوئی عدت نہیں ہے۔ ہاں، تو سب سے پہلی چیز یجب الاحداد علی المرأة التي توفی عنها زوجها، اس عورت کا سوگ منانا واجب ہے جس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ ہنسی گی، ناچے گی، خوشی منائے گی نہیں کہ چلو جانے دو، ہمارے ان کا چلے گئے انہوں، ایسا نہیں۔ ارے شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہو، اس پر دکھنا چاہیے، غم کے آثار دکھنا چاہیے کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ عورت اپنا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آتی ہے اور شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر اخراجات، ذمہ داریاں کیا ہو جاتی ہیں؟ بڑھ جاتی ہیں۔ تو عورت پر یہ اس طرح کا احداث، یعنی عدت کی حالت میں اس پر غم کے آثار کا نمایاں ہونا، زیب و زینت کو چھوڑ دینا اس پر کیا ہے؟ واجب ہے، واجب ہے۔ سنت سے یہ چیز ثابت ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10۔ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر یقین رکھتی ہو کہ کسی میت پر سوگ منائے، ماتم منائے 3 دن سے زیادہ۔ کسی عورت کا باپ مر جاتا ہے، بھائی مر جاتا ہے، تو کتنے دن غم منا سکتی ہے؟ 3 دن۔ اب یہ عورتیں ہیں شیعہ کی رافضیوں کی، جب بھی محرم شروع ہوتا ہے وہ چوٹی نہیں ڈالیں گی، ہاں، بالوں میں کنگھی نہیں کریں گی، کھلے بال ڈالیں گی، اور کبھی وہ لوگ کالا کپڑا بھی پہنیں گی۔ بولا کہ کتنے سال سے غم منا رہی، حالانکہ ان کو کتنے دن تھے؟ 3 دن۔ 3 دن سے زیادہ کوئی عورت نہیں غم منائے گی، الا علی زوج، سوائے اس کے شوہر کے۔ اس کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے 4 اشہر و10، کتنے مہینے؟ 4 مہینے 10 دن۔ یہ غم منانے کی بات ہے۔ غم کیسے منائے گی؟ غم کیسے پتہ چلے گا کہ عورت غم مناتی ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی زینت کو چھوڑے گی، اس کی زینت، زیب و زینت اس کو چھوڑے گی۔ الحدیث، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ 4 مہینے 10 دن۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت، انشاءاللہ
اگلے درس میں ہم بتائیں گے جب ہمارا اگلا ہفتہ ہوگا، تو اس لیے کہ بیوہ خاتون ایک معاشرے کا ایک حصہ ہے، جو بھی عورت بیوہ ہوتی ہے معاشرے کا ایک حصہ ہے، تو اس کے تعلق سے قوم کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ کیسے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیوہ عورتوں کا خیال کرتا ہے، یتیم بچوں کا خیال کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر۔ ہم لوگوں کو قوم کے جو بڑے لوگ ہیں، مالدار ہیں یا اہل ثروت ہیں، اہل رتبہ ہیں، ان کو سارے یاد رہتے ہیں، لیکن یہ معاملے میں ہم لوگ ماشاءاللہ کچھ آگے ہیں کچھ پیچھے۔ ایسے معاملے پر توجہ کیا کرنا چاہیے، دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلی مجلس میں جب ہم درس شروع کریں گے تو بیوہ خاتون کے کیا مسائل ہیں، ایک 5-10 منٹ اس پر ہم بات کریں گے کہ بیوہ خاتون کے مسائل کیا ہیں، یعنی اس کے احکام کیا ہیں۔ تو اب یہ حدیث جو ہمارے ساتھ ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میری بیٹی کے مرض کا انتقال ہو گیا۔ کیا بولی ہیں؟ مطلب میری توفی ان ابنتی توفی عنہا زوجہا، میری بیٹی کے مرد کا انتقال ہو گیا، وقد اشتکت عینہا، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ کیا کہا؟ اس کی کس کی آنکھ میں؟ جو بچی عدت گزار رہی ہے اس کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ افتکحلھا، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ پہلے زمانے میں شاید ایسا سرما ملتا ہوگا جس سے آنکھ کی تکلیف جاتی، آج کا سرما لگائیں تو شاید آنکھ ہی چلی جائے، چونکہ اتنا نقلی زمانہ آ گیا ہے۔ لیکن جس زمانے میں یہ عورت سوال کر رہی تھی، شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس زمانے میں وہ چیزیں ہوتی تھیں۔ افتکحلھا، کیا میری بیٹی کو میں سرما لگا سکتی ہوں؟ فقال رسول اللہ، اور سرما لگانا کہا کہ سنت ہے، کہا کہ آدمی اگر ملتا ہے تو لگا سکتا، کہا کہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نہیں لگا سکتی۔ مرتین او ثلاث، اس عورت نے 3 بار پوچھا، اے اللہ کے رسول میری بیٹی سرما لگا سکتی؟ آج کے زمانہ تو آج کے زمانہ الگ ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ صاحب ڈراپ ڈالنا، ہم بولے ڈراپ ڈالنے سے تو کوئی زینت نہیں آتی، سرما لگائے تو آنکھیں خوبصورت دکھتی، ڈراپ ڈالنے سے کیا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ تو کہا کہ 2-3 مرتبہ انہوں نے پوچھا، کل ذلك یقول لا، ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما هي 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن پورا ہونے کے بعد ہی کچھ بھی کرے گی۔ وقد كانت احداكن في الجاہلیہ ترمی بالبعرۃ على رأس الحوض، جاہلیت کے زمانے میں دیکھیے، ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مہینے 10 دن بتایا، اور دوسری طرف اس عورت کو احساس نہ ہو کہ کہیں یہ زور و زبردستی ظلم ہے، فوراً جاہلیت کی عادت بتائی کہ جاہلیت میں تو 1 سال عورت بیٹھتی تھی، اندھیرے کمرے میں عورت کو بند کر دیا جاتا تھا، اور وہ موٹا کپڑا ایک ہی ڈریس پہن کے کتنے دن؟ 1 سال بیٹھتی تھی۔ کہا یہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زینت سے، جسم کی زینت سے عدت کی حالت میں کتنے دن عورت کو بچنا ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اس کے بعد ایک مسئلہ انہوں نے پیش کیا، چھوٹی بچی ہے، مطلب چھوٹی بچی کا مطلب جس کی شادی ہو گئی، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا کہ اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی 4 مہینے 10 دن کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اسی طرح کتابی عورت ہے، کوئی کرسچن عورت ہے یا یہودی عورت ہے، جسے وہ بھی کیا کرے گی؟ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، اس حالت میں سوگ منائے گی۔ سوگ منانے کی یہ بتایا گیا، کہا
کہ ان ام عطیہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحد امرأة على میت فوق ثلاث، کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منائے گی سوائے اس کے ہسبینڈ کے مرد کے، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن. الا علی زوج 4 اشہر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب، یعنی بالکل خوبصورت کپڑا نہیں پہنے، مطلب ایسا کپڑا، سیدھا سادہ کپڑا پہن سکتی لیکن ایسا کپڑا نہیں پہنے گی جو بھڑکیلا ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگے. لوگ بھی کیا کریں گے، اے دیکھو 4 دن نہیں ہوا انہوں مر کے، انہوں کہہ دیکھو کیسا نکلے، ایسا بھی لوگ بولیں گے. تو عورت ایسا نہیں پہنے گی. ولا تکتحل، اور سرما نہیں لگائے گی، اور عورت کیا نہیں کرے گی، سرما نہیں لگائے گی. ولا تمس طیبا، اور خوشبو نہیں لگائے گی. عورت کیا نہیں کرے گی، ویسے تو عام حالات میں عورت باہر جاتی ہے تو خوشبو نہیں لگائے گی. الا اذا طهرت نبذة من حسن واظفار، لیکن جب وہ پاک ہو جائے تو ایک چیز سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورت زینت کا اظہار اس دنوں میں نہیں کرے گی. کیوں؟ جیسے کہا عموم قول الرسول صلی اللہ علیہ وسلم الا علی زوج الاحداد ملتحق بالعدة في حفظ النسب انه يتعلق به حق الزوج المسلم. اس لیے اب کوئی شخص پوچھتا ہے کیوں عدت کی حالت میں عورت اچھا کپڑا نہیں پہننا، کیوں سرما نہیں لگانا، کیوں وہ ایسے رہنا، تو بتایا جاتا ہے اس لیے کہ یہ اس کے شوہر کا حق ہے کہ وہ اپنے غمزدہ ہونے کا اظہار کرے کہ میرے وفات شدہ شوہر پر میں کیا ہوں، غمگین. اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ ہے، یہ جو احداد ہے یہ کس پر ہے، غم بتانا، سوگ منانا کس پر ہے، یہ عورت پر ہے. جبکہ اس کے شوہر سے اس کا نکاح صحیح نکاح ہوا. صحیح نکاح کا مطلب وٹنس کے ساتھ. اگر کسی کا فاسد نکاح ہوا، فاسد نکاح مطلب لا احداد فی النکاح الفاسد ولا علی الموضوع بشبہہ، یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ اس کا شوہر صحیح ہونا چاہیے، مطلب ایسے کہ بغیر ولی کی اجازت کے کوئی نکاح کر لیتی ہے، جیسے آج کل بہت ہوتا ہے، رجسٹر میرج ہوتا ہے، گھر سے بھگا کے لے جاتے ہیں، یا پہلے سب کچھ ہو جاتا ہے بعد میں وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور باپ بولتا ہے ہاں میرا بیٹا کتنا اچھا کام کرے، ایک عورت کو کلمہ پڑھا تھا، پہلے کی جو بھی ہوا کیا کرتا وہ بھول جاتا، اس کے بعد ہونے کے بعد کیا ہوتا، تو ایسا بھی ہوتا ہے یہ سب. تو کہا لأن علت الاذا، تو نکاح صحیح ہونا چاہیے. ایک چیز اور انہوں نے یہاں کہا الحکمت من الاحداد، الاحداد على الزوج من تعظیم هذا العقد. نکاح کا جو شرط ہے، نکاح کی جو عظمت ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم ہونے کے بعد اس کے انتقال ہو جانے کے افسوس پر عورت سوگ مناتی ہے. اور تو کہا کہ اس میں وہ کیا کرے گی، تو کہا ان اظہار الزینہ، عورت زینت کا اظہار نہیں کرے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، اور زیور بھی نہیں پہنے گی. اور کیوں یہ سب نہیں پہنے گی، یہ سب اس لیے نہیں پہنے گی کہ کہیں دوسرے لوگ دیکھ کر اس میں رغبت کا اظہار نہ کریں. ابھی عدت ختم ہونا، جو بات اس کا انتقال ہوا اس کی عدت ختم ہونا، اس لیے اس کے حق کو باقی رکھتے ہوئے سیدھا سادہ کپڑا پہنے گی، زینت کا اظہار نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسے ان تمام چیزوں سے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. اسی لیے کہتے ہیں یحرم علی المرأة المحد ان تلبس المعصفر.
والمزعفر من الثياب، یعنی عورت وہ زمانے کے لحاظ سے وہ زمانے میں جو ٹاپ قسم کا کپڑا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام دیا، یعنی کیا کیا کلر کے کپڑے، کیسے کیسے۔ آج کے حساب سے کیا ہے، آج کے حساب سے جو کپڑا پہن کر عورت کو لگتا ہے کہ بہت خوبصورت ہے، ویسا لباس عدت کے دنوں میں عورت کیا نہیں کرے گی، نہیں پہنے گی، نہیں پہنے گی، جیسے یہاں بتایا گیا۔ تو اسی طرح کن کن چیزوں سے عورت کو بچنا ضروری ہے، تو اس سلسلے میں ہم نے حدیث پڑھا کہ خوشبو نہیں لگائے گی عورت، زینت کا اظہار نہیں کرے گی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس میں کہا گیا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ وَلَا تَتَّحِدْ، سرما نہیں لگائے گی، خوشبو نہیں استعمال کرے گی، تو یہ حدیثوں میں جیسے آتا ہے۔ تو اسی طرح ایک اور حدیث کہتے ہیں دخلت على ام حبیبة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں بتایا گیا کہ ام حبیبہ جو کون تھی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ابو سفیان کی بیٹی تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ تو ان کے پاس گئے تو ابو سفیان کا انتقال ہو چکا تھا، تو باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ فدعت ام حبیبہ بطیب، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو منگایا، آ کر کہا تو اپنے رخسار پر انہوں نے کیا کیا، خوشبو لگایا، کیا لگایا، خوشبو لگایا۔ ثم قالت، پھر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی، کہا واللہ ما لی بالطیب من حاجہ، قسم خدا کی اب مجھے خوشبو منگا کر، عطر منگا کر اپنے کلوں پر لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے اس لیے کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا جو عورت اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ 3 دن سے زیادہ کسی میت پر ماتم نہ منائے۔ میرے باپ کے انتقال ہوئے آج 3 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو اسی لیے میں نے خوشبو کیا کیا، اپنے کندھے پر لگایا۔ 3 دن سے پہلے خوشبو لگانا میرے لیے کیا تھا، منع تھا۔ لأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة، البتہ انہوں نے کہا کہ خوشبو لگانے سے کیوں منع کیا گیا، کیوں منع کیا، کیا لکھتے ہیں وہ، لأن الطيب يحرك الشهوة، خوشبو میں بعض خوشبو الگ ہوتے ہیں، اب تو خوشبو الگ الگ ہے، لیڈیز کے لیے الگ، جینٹس کے لیے الگ، ایسا بھی ہے، دیکھیں تو کچھ خوشبو الگ الگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض خوشبو ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خواہش کو بڑھاتے ہیں، اسی لیے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، عورت کو خوشبو لگانے سے کیا کیا، منع کر دیا۔ اسی طرح ایک اور چیز انہوں نے کہا یحرم علی المرأة المحب ان تلبس الحلی، جو عورت ماتم اور غم کا اظہار کر رہی ہے وہ عورت کیا نہیں کر سکتی ہے، زیور نہیں پہن سکتی، کیا نہیں کر سکتی، زیور نہیں پہن سکتی ہے۔ وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، آپ لوگ یہاں رہتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنے معلوم لوگ شاید ہم، لیکن جو غریب اور بالکل نادان قسم کے مسلمان ہیں، ایسی ایک جگہ میں نے دیکھا شوہر کا انتقال ہوا، ابھی جنازہ بھی نہیں گیا، جنازہ اپنی ہے، عصر کی نماز میں جنازہ تھا، 3:30 بجے ایسا کچھ ہم لوگ گئے آندھرا، تو ان کی بیوی کو بٹھائے، پورے خاندان کی عورتیں ایسے رکھے، 2 ہاتھ رکھے، ہاتھوں میں جو پگڑی ہوتے ہیں ہندوؤں کے، تو نکالے بھی اس کو ایسے توڑے، مجھے بڑا عجیب لگا، بولا کہ یہ کیا لوگ، اس عورت کے دل پر کیا گزرتا ہوگا، اس کے شوہر کا جنازہ بھی نہیں اٹھا ہے، آپ اس کے ہاتھوں سے کیا کر رہے ہیں،
پگڑی پھوڑ کتنی غلط حرکت ہے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. وہ پگڑی ایسے نکل بھی تو سکتے ہیں, اسے نکالا بھی جا سکتا ہے. تو یہ چیز بھی کہا المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ولا الحلي. اور کہا کہ عورت ایسے چمکدار یا ایسے کوئی خوبصورت لباس ایسی ساری چیزیں نہیں پہنے. بہت ہی رنگین کپڑے, زیور اور مہندی. اور کیا کہا مہندی. عورت جو ہے کیا نہیں کرے گی, یہ بھی بڑا خطرے کا باعث ہے آج کل. تو ہم نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ عورتیں ہیں کہ قرآن مجید کے دلائل سے کہتے ہیں کہ نہیں, عورت کے ہاتھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, چہرہ میں چھپانے کا ضرورت نہیں ہے. لیکن عورت اپنے ہاتھوں پر یہاں اتنا مہندی, خوبصورت مہندی لگاتی ہے کہ آدمی چہرہ چھوڑ کے ہاتھ ہی دیکھتے بڑھ جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے نا, ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. اس کا بھی کم از کم آدمی کیا کرے, عورت کیا کرے, یہ کرے. اسی لیے کہا ولا تتحد, اور کیا نہیں کرے, سرما نہ لگائے. لأن حلی یزید حسنها, اس لیے کہ زیور عورت کا حسن کیا کرتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. اسی طرح کتنی باتیں ہمارے ساتھ آئیں, مہندی, عطر, اور ایک یہاں ہے یہ سرما بھی نہیں لگا سکتی. جیسے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے اور بتاتی ہے کہ عورت سرما نہیں لگا سکتی. کس حالت میں, جب وہ غم بنا رہی ہوتی ہے, سوگ بنا رہی ہوتی ہے, اس حالت. اسی طرح ایک اور چیز ہمارے ساتھ اس حدیث میں کہا گیا کہ مہندی کا استعمال بھی نہیں کر سکتی. ان دنوں میں کیا نہیں کر سکتی ہے, مہندی کا استعمال نہیں کر سکتی ہے. اس لیے لأن الغضاب من الزینة التي تتنافر مع الحزن على الزوج المتوفى. اگر کوئی عورت خوب مہندی لگائے گی عدت کی حالت میں, لوگ سوچیں گے کہ اس کے شوہر کی وفات پر اسے غم ہی نہیں, تو وہ عورت مہندی نہیں لگا سکتی. میں اس لیے سارے مسائل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے قوم کے لوگوں کو بتائیں. اکثر یہ باتیں لوگوں کو نہیں معلوم, لیکن کرتے ہیں, لیکن ایسے کام کرتے ہیں جو جس کی شریعت میں اجازت ہے. اسی طرح عدت کی حالت میں کون سے کام عورت کر سکتی ہے, یہ بھی معلوم ہے. کیا نہیں کر سکتی یہ ہم کو معلوم ہو گیا, کیا کر سکتی ہے یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے. کہا استعمال الدہن, بالوں میں تیل لگا سکتی ہے, لیکن ایسا تیل جو خوشبودار نہ ہو. کیا نہ ہو, خوشبودار نہ ہو. کوئی چمیلی کا تیل لگا تو ہم بولیں کہ اجازت ہے. سیدھا سادہ تیل, ارنڈی کا تیل ہے یا دوسرا کوئی اور تیل ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتا ہے, عورت اس کا استعمال کر سکتی ہے. غیر المطیب, ایسا تیل عورت عدت کے دنوں میں استعمال کر سکتی ہے جس میں تیل خوشبو نہ ہو. وہ مذہب الجمہور, یہی جمہور کا مذہب ہے. اور اسی طرح صابن کا استعمال کر سکتی ہے. نص علیہ ابن باز رحمہ اللہ نے اس کا فتویٰ دیا ہے, لیکن ایسا صابن استعمال نہیں کر سکتی جس میں بہت زیادہ خوشبو ہو. جیسے بہت سارے ہیں, ایسے ساری چیزیں استعمال نہیں کر سکتی. اسی طرح لوگوں سے کیا بات کر سکتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ لوگوں سے بات بھی نہ کرے, ایک جگہ بیٹھ جائے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. کہا کہ ضرورت کے لیے وہ لوگوں سے بات کر سکتی ہے. جیسے حدیث یہاں بتایا گیا ان تخاطب الرجال للحاجہ ما لم يكن هناك محظور شرعی. ضرورت کے لیے عورتوں سے کیا کر سکتی ہے, بات کر سکتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنوں سے بات کر سکتی ہے یا کوئی غیر مرد سے بات کرے گی تو بھی وراء حجاب کا استعمال کر کے بات کرے گی. جتنی ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے, اور وہ بھی کیسے, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, یعنی بالکل اپنی سریلی آواز میں بات کریں. یعنی ایسے کہ وہ وہیں سے کیا ہو جائے, کنیکشن کٹ ہو جائے. ایک بار ہے نہیں ہے خلاص,
اور تسلسل کیا نہیں رہے، جاری نہیں۔ قرآن نے کہا کہ عورت کسی غیر مرد سے بات کرتی ہے تو آواز میں کیا نہ ہو، نرمی نہ ہو، ذرا سخت لہجے میں جواب، اتنا سخت بھی نہیں کہ وہ سمجھا رہے ہاں شادی کرا ہے، ایسا نہیں، ایسے بھی نہیں، مطلب قرآن جیسے کہتا ہے بس۔ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال طلقت طلقت خالتي، وہ کہتے ہیں کہ میرے خالہ کو طلاق ہو گئی، یہ حدیث کہتے ہیں کہ میرے خالہ کو طلاق ہو گئی۔ خالہ کے کھجور کے درخت تھے، کھجور کے درخت پر جب کھجور لگتا ہے جیسے آم کے درخت پر آم لگتا ہے تو ٹائم ہونے کے بعد اس کو نکال لینا پڑتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے کھجور پورا نیچے گر جاتا ہے۔ اب ان کو طلاق ہو گئی، انہوں عدت میں ہی، تو اب کون توڑنا تو وہ پھل یہ کرنا چاہتے تھے، تو فزجرها رجل ان تخرج، وہ نکل کر وہ کام کروانا چاہتے تھیں عورت، تو لوگوں نے ڈانٹا، کیسا جی تم عدت میں ہی، تمہیں نہیں نکل سکتے۔ فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا فجدی نخلکی، کیوں نہیں جاؤ، جا کر تم اپنے کھجور کیا کرو، تم اسے توڑو۔ فإنک عسى ان تصدقی او تفعلی معروفا، ہو سکتا ہے کہ کھجور بیچ کر جو پیسہ آئے گا اس میں تم صدقہ کر سکتی ہو، یا کیا کر سکتی ہو، یا کوئی خیر کر سکتی ہو۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اینگل سے سوچا، ایسے سوچا، ہاں اللہ کے نبی سے منع نہیں کیا، بولا کہ جاؤ تم توڑ کر کیا کر سکتی ہو، اس سے جو پیسہ آئے گا صدقہ کر سکتی ہو، یا کیا کر سکتی ہو، کوئی نیک کام کر سکتی ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عورت مطلقہ ہے وہ کیا کر سکتی ہے، وہ کیا کر سکتی ہے، ضرورت کے لیے نکل سکتی ہے۔ وَلَا يُوجَدْ مَنْ يَقُومُ لَهَا بِحَوَائِجِهَا، اس کی ضرورت کی چیزیں پورا کرنے کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ نکل سکتی ہے۔ ایسے ہی وہ عورت بھی نکل سکتی ہے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ بھلے عدت کی حالت میں ہے، شوق کی حالت میں ہے، لیکن کوئی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے، تو وہ بھی کیا کر سکتی ہے، باہر نکل سکتی ہے۔ تو اب جب باہر نکلے گی تو لوگوں سے بات کرنا پڑے گا کہ کوئی چیز لینا پڑے گا، خریدنا پڑے گا، اس کی اجازت اسے دی گئی۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھیے احداث المطلقۃ قبل الدخول، ایک ایسی عورت جس کے شوہر کے ملنے سے پہلے اسے کیا ہو گیا، کیا ہوئی، قبل الدخول۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں الاحداث تابع للعدہ، سوگ منانا عدت کے ساتھ، لیکن کسی عورت پر عدت ہی نہیں ہے تو سوگ بھی نہیں۔ کوئی عورت اپنے شوہر سے ملے بغیر اسے طلاق ہوتی ہے، جیسے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ تو کہا کہ فَإِذَا كَانَتِ الْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَلَا يَجِبُ عَلَيْهَا الْإِحْدَاثُ، تو اس پر احداد بھی نہیں ہے، وہ اپنے طور سے آزاد ہے، جیسے چاہے کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح کچھ مسائل ہمارے ساتھ ہیں آخر میں، اور جس میں بتایا گیا کہ اگر کسی کا بھائی، کسی عورت کا بھائی یا باپ کوئی اور انتقال ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے کیسا ہے، 3، جیسے کہا لا يجوز للمرأة ان تحد على غير زوجها فوق 3 ليال، اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ وہ سوگ اور ماتم غم نہیں منا سکتی ہیں۔ جیسے حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی گئی ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر
ان تحد علی میت فوق 3 لیال، کسی عورت، کوئی عورت جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، کسی میت پر سوائے کتنا ماتم بنا سکتی ہے، غم بنا سکتی ہے؟ 300 بنا سکتی ہے، الا علی زوج۔ ماتم کا یہ مطلب نہیں جیسے سینہ پیٹنا، بال نوچنا، ایسے کرنا، یہ کیا ہے؟ جاہلیت کی چیزیں، سینہ پھاڑنا، چیخ چیخ کے رونا، ارے اچھا تھا تو ایسا تھا ویسا تھا، ہاں کیوں کیسے، یہ سب ساری چیزیں جاہلیت کی چیزیں ہیں جو جائز نہیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ زبان سے چیخ چیخ کر جو کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوتی ہے۔ البتہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے کیا کرتا ہے؟ معاف ہوتا ہے۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کہ صحیح حدیث سے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک عورت تھی جو بیٹھ کے اپنے کسی آدمی کے وفات پر رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے گزرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اصبری، اے عورت کیا کر؟ صبر کر، اللہ تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ تو وہ عورت کیا بولی؟ جاؤ جاؤ کام دیکھو جاؤ، تمہارے اوپر یہ گزرا تو تم نے کیا ہوتا معلوم ہوتا، تم نے کیا معلوم، جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے؟ وہاں سے نکل۔ تو لوگ بولے اس، ارے وہ تو اللہ کے رسول تھے، تمہیں سمجھے نہیں۔ تو پھر دوڑے دوڑے آئی اور دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کوئی یہ نہیں ہے، گیٹ کیپر نہیں ہے، وہ بواب نہیں ہے، اندر گئی، مطلب دروازے پہ کھڑی، بولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، میں نے آپ کے بات کو میں نے نہیں لیا، جواب دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر پہلے مرحلے پر ہوتا ہے، جیسے ہی ہوا آدمی کیا کرنا؟ صبر کرنا۔ جیسے جیب میں سے 100 روپے کہیں گر گئے، میں کیا کرا؟ 200 میں وہ بول لیا، کتنے گرے؟ 100 روپے۔ کتنے لوگ بولا؟ 200، میرے 100 روپے گئے، میرے 100 روپے گئے۔ بعد میں انا للہ و انا الیہ، جان دے صبر کر، یہ صبر کب کرنا مجھے؟ یہ 200 آدمی کو بولنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا۔ کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، رو رہے ہیں، دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں، آہا آہا، بعد میں آخر میں جان دے کیا کریں گے اب؟ ہاں انا للہ، صبر کریں۔ اس کے الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر کب ہونا چاہیے؟ پہلے مرحلہ، اول پہلا آپ کیا کریں؟ صبر کریں، معاملے کو کس کے حوالے کریں؟ اللہ کے حوالے کریں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو کس سے متعلق تھی؟ ہاں عدت کے تعلق سے تھی۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز ہمارے پاس ہے، 5 منٹ بیٹھ گیا چل رہے ایک منٹ سے۔ تو ایک چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عدت کے مسائل میں بیوہ عورت پر سب سے پہلا مرحلہ کون سا آتا ہے؟ ایک بیوہ عورت پر پہلا مسئلہ عدت کا مسئلہ آتا ہے۔ عدت اپنے اپنے علاج سے الگ الگ ہے، اگر حاملہ ہو تو الگ، غیر حاملہ ہو تو الگ۔ کتنے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اگر وفات کی عدت ہے تو الگ، طلاق کی عدت تو آپ لوگ سمجھ چکے ہیں زیادہ۔ اب صرف ہم بات کریں بیوہ جس کے شوہر کا انتقال ہوا، تو عدت کی شروعات کب سے ہوتی ہیں؟ بولیے جلدی، اب تو ختم ہو گیا، اب اس میں دوبارہ اس میں واپس نہیں آئیں گے، اب ہم آگے جائیں گے۔ آگے ہم کو دودھ کی طرف جانا ہے، بچے کو دودھ کتنے مہینے پلائیں گے، کتنے مہینے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا، بئست الفاطمۃ مرضعہ، کہا کہ دودھ چھڑانے والی بری ہوتی ہے، دودھ پلانے والی محبوب ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ ایک بچے کو عورت ماں دودھ پلاتی ہے تو بچہ، ہاں ہمارے اپنے اچھے، بچہ خوشی خوشی ماں کا دودھ پیتا ہے۔ اگر ماں کوشش کرتی ہے بچے کو دودھ چھڑانے کی تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ ماں سے ناراض ہو جاتا، ماں مجھے دودھ کیوں نہیں دیتی؟ لوگ بھی ایسے رہتے ہیں، ہاں لوگوں کی من کی خواہش چلتی رہے تو لوگ ہم سے کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے۔ اگر لوگوں کے من کے مطابق ہم جا نہیں سکے تو وہ نو برابر نہیں، کیا ہوتے ہیں؟
900 برابر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت دے کر کہا. تو عدت کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ جب سے اس کے شوہر کا انتقال کی خبر ملتی ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت عدت کہاں گزارے. یہ سب سے عجیب آج کا مسئلہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں. تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ جس گھر میں اس کے شوہر کا انتقال ہوا یا جس گھر میں ہوتے ہوئے اسے شوہر کے انتقال کی خبر آئی، اسی گھر میں عورت کیا کرے گی؟ عدت گزارے گی. تو عدت کے دوران عورت کا سفر کرنا یا حج عمرے کا سفر ہو، تفریح کا سفر ہو، تو یہ سب عورتیں بیوہ عورت کے لیے ممنوع ہیں. ایسا سفر عورت کیا نہیں کر سکتی؟ نہیں کر سکتی. لیکن ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، علاج کے لیے نکل سکتی ہے. اور علاج کے لیے البتہ عورت کیا کر سکتی ہے؟ نکل سکتی ہے. تو اسی طرح 4 مہینے 10 دن میں عورت اور کیا کرے گی؟ جیسے ہم نے پڑھا، زینت کا اظہار نہیں کرے گی، بناؤ سنگار کی چیزیں استعمال نہیں کرے گی، خوشبو استعمال نہیں کرے گی، سرما استعمال نہیں کرے گی. یہ ساری چیزیں ہیں جو عورت استعمال نہیں کرے گی. تو جیسے حدیثوں میں بتایا گیا، رنگین کپڑا استعمال نہیں کرے گی. اور جیسے اس زمانے میں جیسے ہم حدیث میں پڑھا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جاتی ہے، عورت جب ماہواری کے سے پاک ہو جاتی تھی تو یہ خوشبو آتی تھی اور اس کے استعمال کی اجازت تھی، مطلب جسم میں خوشبو کے لیے. تو کہا کہ عدت کے دنوں میں ہمیں ویسا استعمال کرتے تھے. عدت کے دنوں میں حیض کے غسل ہونے کے بعد اس طرح کا خوشبو کا کیا کرتے تھے؟ ہم استعمال کرتے تھے. لیکن عام خوشبو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، جیسے صحابہ کہتے ہیں. تو اور کچھ چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے. لیکن اگلے درس میں ہمارا جو یہ ہے وہ کس سلسلے میں ہے؟ دودھ پلانے کے سلسلے میں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب